اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 40 سے لے کر 42 کا ہم ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے یہ بنتا ہے صفحہ نمبر 6 اشارہ بی۔ یہ ہمارا کورس 2 کی سمری ہے قرآن پارٹ کی، جس میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، جس کے مرکزی مضامین تھے ہدایت اور آدم علیہ السلام، اور اس کے ذیلی مضامین تھے متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور پہلے انسان کو ہدایت۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں یہ حضرت آدم والا ہی واقعہ چل رہا تھا، یا وہ جو بات تھی اسی سے کنیکٹڈ تھی۔ تو آج ہم چھٹے صفحے کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے، جہاں سے بنی اسرائیل کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے بینڈ آیا ہے گرین کلر کا، اس میں 5 صفحات ہیں، یعنی صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک، اور یہ ہماری سمری ہے قرآن پارٹ کی، QC 3 کی۔ قرآن کورس 3 میں ہم یہ 5 صفحات پڑھتے ہیں، جن کا اوورال مضمون ہی بنی اسرائیل ہے۔ صفحہ نمبر 6 سے 10 تک بنی اسرائیل ہی کا موضوع چلے گا۔ کون سے بنی اسرائیل؟ وہ جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی یا اس کی قدر نہیں کی۔ تو اب ہمارا تھرو آؤٹ یہی ٹاپک رہے گا، بنی اسرائیل پہ ہی ہم بات کریں گے، اور یہ جو آیات ہیں ان کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل ہیں۔ ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو بائیں ہاتھ پہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ ہماری TPI ہے قرآن کورس 3 کی، 5 صفحات کی، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10۔ اور اس صفحہ نمبر 6 پہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 6 پہ جو 4 اشارات آتے ہیں وہ ہے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اور ان کو ہم اپنے چھٹے صفحے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئکلی کوئی یہ والے اشارے پڑھ دے چھٹے صفحے کے۔ ہدایت میں ہوں۔ پڑھ دوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، اس کو آپ اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں پورے صفحے کو۔ تو جو آج کا اشارہ ہے، یعنی کون سا اشارہ ہے آج کا؟ نام کیا تھا اس کا؟ بنی اسرائیل کو دعوت۔ بنی اسرائیل کو دعوت۔ اس اشارے کا تعارف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے؟ انٹروڈکشن میں پہلی بات تو یہ کہ آج ہم نے اس میں 3 آیات پڑھنی ہے، آیت نمبر 40، 41 اور 42، اور اس اشارے کا نام ہے بنی اسرائیل کو دعوت۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کو دعوت کے اس پوائنٹر سے، اس لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوئی بات ہوگی، ان آیات میں یہی موضوع ہے۔ اور یہ بھی نوٹس میں رکھیں کہ جب اب ہم نے قرآن یہ جس ترتیب سے اب ہمارے پاس موجود ہے یہ شروع کیا ہے، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل والا ٹاپک ہے نا، جس کا میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہم نے تھرو آؤٹ QC 3 میں یہی پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ صرف QC 3 میں ہی نہیں چلے گا، QC 3، QC 4، QC 5، اس چاروں کورسز میں مکمل طور پہ یہی والا موضوع ہوگا، بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہوگا۔ تو اس لیے آپ آج ایک اہم دن ہے، اہم پوائنٹر ہے کہ آج سے آپ کا، یعنی آج کیا ہے، 27 اگست ہے، اور آپ 27 اگست 2025 کو بنی اسرائیل کا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ QC 3 کے بعد 4 کریں گے، پھر 5 کریں گے،
اور آپ دیکھیں گے کہ یہی موضوع چلتا رہے گا، تو آپ نے اس چیز کو آج کے اس تعارف کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا ہے جو آپ نے پورے ایک سال میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، یا QC 3 4 5 تین کورسز میں پڑھنا ہے۔ اس کو آپ ایک برڈ آئی ویو لے لیں کہ اس کا تعارف ہے کیا۔ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں ہم سے بھی پہلے، یعنی قرآن امت محمدیہ کے پاس ہے نا، تو ہم سے بھی پہلے، ہم مسلمانوں سے بھی پہلے جنہیں ہدایت دی گئی تھی، یہ آیات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، بنی اسرائیل والا یہ جو تذکرہ ہے، یہ وہ آیات ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے اس وقت بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اور جب وہ بعثت ہوئی ہے اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تب بھی بہت سے یہودی قبیلے وہاں پہ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ ان کی کتاب تورات، زبور، انجیل میں بہت واضح نشانیاں تھیں کہ ایک آخری نبی ایسے آنے والا ہے، اور وہ انتظار کر رہے تھے، اور انہیں نشانیاں بہت واضح طور پہ پتہ بھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہی وہ نبی ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس دن میں دیکھیں، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی اخلاقی اور اس کی روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اب یہاں آپ نے صرف بنی اسرائیل کو ہی نہیں دیکھنا، اس کے اوپر اپنے آپ کو بھی پرکھ کر دیکھنا ہے، کیونکہ بات جہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جب کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے، تو ہم مسلمان بھی تو اکثریت حق سے دور ہے نا، تو اسی لیے مسلمانوں کی اخلاقیات اور ان کی روحانی حالت جو ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے۔ تو ہم جیسے جیسے بنی اسرائیل کی سزائیں اور علاج یہاں پہ پڑھیں گے، سنیں گے، ویسے ویسے ہم نے اپنا بھی علاج دریافت کرنا ہے کہ یہ آیات ہم پہ بھی اپلائی ہو رہی ہیں، اور اپنے اخلاقیات اور روحانی ابتری کی بہتری کے لیے اب ہم نے کیا علاج کرنا ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ اہم ہدایات وہ ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں پہ یہودیوں کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، اب ہمارا یہاں مسلمانوں کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، خاص طور پہ ایسا معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ بگڑا ہوا ہو، پھر بھی اس کی اخلاقی اور روحانی حالت خراب ہو۔ تو جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے، ہم صرف بنی اسرائیل کو تانا نہیں دے سکتے، ہمارے اپنے بھی بڑے برے حالات ہیں، اور ہم میں وہی برائیاں پائی جاتی ہیں جو بنی اسرائیل میں تھیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی سے پتا تھا کہ مسلمان بھی یہی کچھ کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر کر کر کے، اور یہ سورہ بقرہ کی اتنی لمبی یہ سورت ہے، قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہے، تو وہ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ تمہارے میں بھی یہی خرابیاں آئیں گی اور تم نے اپنے آپ کو کیسے سدھارنا ہے۔ ان تین آیات سے جو اسباق ملتے ہیں ان کا اوورال ایک برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں کہ یہاں پہلے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر آئے گا، جس میں خاص طور پہ قرآن اور اللہ کا رسول بطور نعمت یہاں پہ ذکر ہے۔ پھر اللہ کے وعدے کی بات ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت ہونی چاہیے، یہ ہم وعدہ اللہ سے کر چکے ہیں، اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنا اور اس پیغام کو آگے پھیلانا بھی، یہ بھی ہمارا اللہ سے وعدہ ہے۔ تو صرف اللہ کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ یا کلچر یا پھر اور لوگوں کا، یہ بھی اس کے اسباق میں شامل ہے۔ قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور قسم کی مصالحت کی گنجائش نہ رکھیں اپنی زندگی میں، حق اور باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ہی ملائیں اور نہ ہی حق کو چھپائیں۔ تو یہ والے اسباق ہوں گے ان آیات کے۔ قرآن واقعی آسان ہے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے نئے الفاظ بہت کم ہیں، اور نئے الفاظ کو بھی ہم ایک آسان ٹیکنیک سے سیکھ لیں گے، اور وہ ٹیکنیک کیا ہے یہ نیچے لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے یہ نئے الفاظ چیلنج ہیں۔ اس چیلنج کو ہم کیسے اوور کم کریں گے؟ اشارات یعنی پوائنٹرز، اور فکرے یعنی فریزز کے ذریعے۔ تو باقی چیزیں جو ہے وہ ہم گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ TPI اور عربی بول چال کے ذریعے اس میں اپنی ایکسپرٹیز بنائیں گے۔ تو اب ہمارے اصل سیگمنٹس شروع ہوتے ہیں۔
کہ پہلے ہم نے تعارف لیا آیات کا، دوسرا سیگمنٹ ہے لفظی، فقری، ترجمہ اور شرح۔ تو اگر کسی کے پاس ایک منٹ، تلاوت کے لیے کوئی بردر ریڈی ہو جائیں۔ یہ جو سلائیڈ ہے اس پہ سے دیکھ کے آپ تینوں آیات کی ایک ساتھ ہی تلاوت کر دیجئے۔ کون؟ عبد الرحمن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 40، 41 اور 42 جو ہم نے پڑھنی ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی عبد الرحمن نے ان کی تلاوت کی ہے، اب ہم آیت نمبر 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب ورڈ بائی ورڈ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے یا بنی اسرائیل، یا کا لفظ جو ہے نا، اے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلانے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، QC1، اس میں ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے، یا اے، ایھا سب، ٹھیک ہے، یا ایھا، ایھا اور یا ایھا، یا اور ایھا، یہ تینوں جو لفظ ہیں اے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کا ایک اور بھی ہم نے وہ ایھا النبی اتحیات میں بھی سیکھا تھا۔ تو یہ جو یا لفظ ہے اے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ بنی جڑا ہوا ہے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ بنی جو ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے اسپیشلی استعمال ہوتا ہے۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اسرائیل کے، اے بنی اسرائیل، یا اے اسرائیل کے بیٹو، یا اے اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اسرائیل کی اولاد۔ اسکرو، یہ ذکر یذکر، اسکر واحد کے لیے ہوتا ہے، اسکرو جمع کے لیے ہوتا ہے، تو سب کو پکار کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کیا کرو؟ اسکرو، یاد کرو۔ ذکر کرنا، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اسکرو، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، نعمت ہے فضل اللہ کا، اور یہ جو ہے وہ میرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسکرو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ اللتی، اب یہ اللتی کس کی طرف ہمیں ریفر کر رہا ہے؟ ویسے تو یہ اسم اشارہ ہے، جیسے آپ نے سیکھے تھے نا، ذالکا، اولائکا، ہاذا، ہاذہ، ہاؤلائی، یہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے اس طرح کے اسم کو ہم اسم موصول کہتے ہیں، اللتی۔ لیکن یہ نا ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے الذی، وہ شخص جو، وہ جو، اور اس کی جمع پڑی تھی الذین، وہ سب جو۔ تو جیسے الذی ہے، الذین اس کی جمع ہے، اسی طرح اس کی مؤنث ہوتی ہے اللتی، الذی کی جمع اللتی ہوتی ہے، وہ جو۔
اب یہ بات بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ کوئی مؤنث کا ذکر ہے، یہ اللہ تی کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ نعمت کی طرف، نعمت مؤنث ہے۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، جو وہ نعمت جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، انعمتو، انعمتا، انعمتو، ٹھیک ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا انعمتا علیہم، تو نے انعام کی ان پر، تو یہاں پہ ہے انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انعام کی ہیں بنی اسرائیل کو، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا انہیں تو یاد کرو۔ وا، اور اوف، اوفو، یہ بھی امر کا حکم، امر ہے، امر کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ فعل کیسے بنتا ہے یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے بعد میں۔ اوفو، پورا کرو، جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا وفا، وہ یہیں سے بنا ہوا ہے، وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدہ پورا کرنا، وعدے کے لیے سنسیئر ہونا، اسے افائے عہد بھی جو لفظ بولا جاتا ہے وہ یہیں سے بنا۔ اوفو، سب پورا کرو، بی عہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، ٹھیک ہے؟ عہد، وعدہ، یہ جو یا ہے میرے لیے شو ہو رہی ہے، تو میرا وعدہ یا میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اوفو، پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، اوفی، میں پورا کروں گا، میں میرے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اوفی میں پورا کروں گا، بی عہدی کم، تمہارے وعدے کو، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، ٹھیک ہے؟ تم سب کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا پھر وہ میں پورا کروں گا۔ وا، اور ایشایا، مجھ ہی سے، و ایاک نعبدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس میں ہم نے یہی ترجمہ کیا تھا نا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ وہی ہے، ایمفیسس ہے اپنے اوپر، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، وہاں پہ ایمفسس تھا اللہ کی ذات کے لیے، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، یہاں پہ وَإِيَّايَ، مجھ ہی سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے، فرحبون، فرحبون، تو پس تم سب ڈرو، ٹھیک ہے؟ تم سب ڈرو مجھ سے، اور مجھ ہی سے تم سب ڈرو۔ یہ جو رہب کا لفظ ہے نا، یہ وہ والا ڈر اور وہ والا خوف ہوتا ہے جو آپ کو باقی فکروں سے آزاد کرے، اتنا ڈر کہ باقی فکریں نہ رہیں۔ جو راہب ہوتی ہے نا، رہبانیت، وہ یہیں سے نکلا، وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ڈر آپ لوگوں نے صرف مجھ سے رکھنا ہے، جو آپ کو دوسری فکریں، دوسری پریشانیاں ہیچ لگیں اللہ کے ڈر کے سامنے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ فرحبون کے لفظ کو آپ نے غور کرنا ہے۔ اب اس کی شرح کیا بنتی ہے کہ اس آیت میں آپ اگر خود بھی غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا، 3 کاموں کا ذکر ہے۔ پہلا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائی اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی یہی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں کتابیں دیں، رسول دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ہم تو ویسے ہی بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے امتی کہلاتے ہیں۔ کبھی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگوں نے کیسے صدیوں، ہزاروں سال اس نبی کا انتظار کیا تھا، رو رو کر وہ کیسے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس ہستی کا دور نصیب ہو جائے، اور اس ہستی کے انتظار میں پتہ نہیں کتنی نسلیں، کتنے لوگ کتنی ہی کوششیں کرتے اور دعائیں کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں وہ نبی نصیب ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر کی ہوئی نعمتوں اور احسانات کو وقتاً فوقتاً اچھے طریقے سے یاد کریں، تاکہ اس سے واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دل میں یاد بھی رہتی ہے زندہ، اور اللہ کا ڈر بھی دل میں آتا ہے۔ تو حدیث ہے کہ نعمتوں کا سوال ہوگا، یعنی ہر وہ نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔
اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2416 ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ کوئی نیک سے نیک بھی انسان ہے نا، تو جب تک ان 5 سوالات کے جواب نہیں دیتا اس کا حساب نہیں چکایا جائے گا۔ یہ 5 سوال مجھ سے بھی پوچھے جائیں گے اور آپ سے بھی پوچھے جائیں گے، ہر ایک سے پوچھے جائیں گے۔ پہلی بات وہ تھی یاد کرنے والی چیزوں کو، ٹھیک ہے، نعمتوں کو یاد کرنے والی۔ دوسری بات یہاں پہ ان آیات میں، اس آیت میں کیا کہی جا رہی ہے؟ عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسری بات کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ تو علم، علم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ترجمہ کو ایک دفعہ آپ خود دہرا لیں، جو لوگ پیئرز میں یا زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو سکھائیں، پڑھیں آپ اس کا ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب دوسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں اور آمینو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، ایمان لاؤ، سب کو کہا جا رہا ہے آمنا آمینو۔ یہ انشاءاللہ یہ والا ٹیبل جو ہے نا، ہم یہ QC3 میں آمنا کا پورا ٹیبل سیکھیں گے۔ تم ایمان لاؤ بما، اس پر جو، اب یہ بی با جو ہے نا، ویسے تو ایک ہی رہنے دیں، اس کے اتنا ٹکڑے نہیں کرنے، لیکن یہ ہوتے یہ 2 لفظ ہیں، بی اور ما۔ تو اس پر جو، انزلتو، انزلہ سے، انزلہ، ویسے یہ بھی ٹیبل آپ نے نہیں کیا لیکن آپ اس کا سٹرکچر جو ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انزلہ، انزلو، انزلتا، انزلتو، میں نے نازل کی، ٹھیک ہے، میں نے نازل کی۔ مصدقن، صدق سے ہے، تصدیق کرنے والی ہے، سچ ثابت کرنے والی ہے، ویریفائی کر رہی ہے، اتھینٹیکیٹ کر رہی ہے۔ کیا؟ لما، اس کی جو، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو، معکم، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس پہلے سے جو کتابیں موجود ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے، تکذیب نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے نبی کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، کہ وہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں ہیں اور یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ خود یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کی حقانیت کا۔ اور آگے کیا ہے؟ لما، اس کی جو، معکم، تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونو، اور مت ہو جاؤ۔ اب یہ تکونو کا صیغہ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، کانا، کانو والا جو ٹیبل تھا نا، یہ وہاں سے آیا ہوا، تکونونا، تم سب بن جاتے ہو، تم سب ہو جاتے ہو۔ ولا تکونو، اور مت ہو جاؤ، مت بن جاؤ، امر کا ہے نا یہ، جمع امر کا۔ ولا تکونو، اور مت بن جاؤ، کیا نہ بن جاؤ؟ اولا، اول کہتے ہیں نا، اول آیا ہے، دوم آیا ہے، سوم آیا ہے، یہ اول ہے، سب سے پہلا، کافرین، انکار کرنے والا، بھی اس کا، یعنی اس کتاب کا جو نازل کی گئی ہے، وہ جو تصدیق کر رہی ہے، اس کتاب کا انکار کرنے والے سب سے پہلے نہ بنو۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اتنے نبی آئے تھے، اتنی صدیاں ان میں نبی آتے رہے، اتنی صدیوں ان کے پاس شریعت، اللہ کی پیغامات، کتابیں رہیں، اور ان کی تربیت بھی ہوتی رہی، تعلیم کا انتظام بھی ہوتا رہا، پھر بھی یہ ہوا، کیا ہوا کہ جب قرآن آیا، جب وہ نبی آیا جس کا ہزاروں سالوں سے انتظار تھا، انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، دل میں مان بھی لیا، لیکن منہ سے انکار کر دیا، اور سب سے پہلے انکار کی کہ ہم تو نہیں ماننے والے۔
اولا کافرم بھی، سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشترو، یہاں پھر امر کا صیغہ ہے، منع کیا جا رہا ہے، کس بات سے منع کیا جا رہا ہے؟ بیچنے سے۔ کس چیز کو بیچنے سے؟ اللہ کی آیات کو۔ ولا تشترو، اور نہ بیچ ڈالو، بھی آیاتی، میری آیات کو۔ پھر آیات، آیت ایک نشانی، آیات اس کی جمع ہے اور یا مل گیا ساتھ میں، تو میری آیات، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنن قلیلن، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قیمت کو، کسی کی ویلیو کو، قدر کو، ورتھ کو، قلیلن تھوڑی، قلیل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ یعنی یہ بنی اسرائیل یہ کام بھی کرتے تھے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے فتویٰ کچھ اور دے دیتے تھے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور بیان دے دیتے تھے، اس کی شرح کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو، اور ایجا یا فتقون، ایجا یا مجھ ہی سے، فتقون یہ تقوی والے لفظ سے ہے، اور یہ ہم ملٹیپل ٹائمز QC2 میں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف شکلوں میں اس لفظ کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ متقین کے لیے ہدایت ہے نا، متقین کی صفات، وہ والے پوائنٹرز یاد ہے نا؟ وَإِجَاجَہ، اور مجھ ہی سے، فتقون، پس تم ڈرو، سب ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا بات تھی نوٹ کرنے کی؟ پچھلی آیت میں اس طرح کے کون سے الفاظ تھے، کسی کو یاد ہے؟ آیت کن الفاظ پہ ختم ہو رہی تھی؟ وَإِجَاجَہ فرحبون، رہب سے فرحبون، یہاں ہے وَإِجَاجَہ فَتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اس ڈر میں اور اس ڈر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رہبانیت والا وہ والا ڈر ہوتا ہے جو آپ کو دوسری فکروں سے آزاد کر دے، ان سے الگ کر دے۔ تقوی والا ڈر وہ ڈر ہوتا ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، دل میں گھر کر جائے، جو خوف، جو ڈر، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ جو اندرونی طور پہ جو ڈر ہوتا ہے نا، جو ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے ان پر، ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے۔ تیسری بات اس آیت میں کیا بتائی گئی ہے کہ دنیا کے فائدے کی خاطر مصالحت، کمپرومائز مت کیا کرو۔ اور چوتھی بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ تو الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہوئی۔ اب یہ ہے ہماری تیسری آیت، آج کے سبق کی آخری آیت۔ وہ کیا ہے؟ اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ اس آیت کو کنیکٹ کریں بیچنے والی بات سے جو پچھلی آیت میں تھی۔ وہ کیا بات ہے؟ کیسے بیچتے تھے آیات کو؟ اور کم قیمت پہ کے بدلے کیسے بیچتے تھے؟ وہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ولا اور مت۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں، آیات میں زیادہ تر کون سے صیغے استعمال ہو رہے ہیں؟ جمع امر نہیں کے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ ولا اور مت، تلبسو، ملاؤ جلاؤ، مکس اینڈ میچ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ ولا تلبسو، اور مت ملایا کرو، الحق کا، حق کو، سچ کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ۔ یعنی جو بات وہ جسے قرآن میں ہی ایک جگہ پہ کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ یہ ڈویل رویہ جو ہے نا وہ نہ اپناؤ۔ دین کے معاملے میں بات یا سچ ہوگی یا غلط ہوگی، جو بات تمہیں پتہ ہے اس کو سٹریٹ بولو، صحیح بات بتاؤ۔ ولا تک، اور یہ جو وقت وتکتمو ہے نا، کاتما یکتمو والا ٹیبل آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے کاتما کا مطلب اس نے چھپایا ہی کیا تھا، تو یہ وہیں سے آیا ہوا ہے تکتمو، اور چھپاؤ۔ لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں ولا تکتمو کے حساب سے کہ اور مت چھپاؤ۔ یہ والا جو لا ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی کنسیڈر ہو رہا ہے، ابھی آپ ایسے ہی سمجھیں کہ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ الحق کا، حق کو، یعنی دونوں کام نہیں کرنے، ملانا بھی نہیں ہے باطل کے ساتھ اور چھپانا بھی نہیں ہے، حق کو کھول کے سامنے لا کے بیان کرنا ہے۔ ولا تکتموا الحق کا،
کی سینس میں یہ اس کا ترجمہ آئے گا، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. یعنی اگر معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، تو پھر چھپانا نہیں ہے حق کو. اور انتم ہو تم تعلمون، جاننے والے، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے. پہلا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو یہ غور کریں، وہ آیتوں کو بیچنے والی بات اور یہ والی بات، یہ دونوں آیتیں کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور شرع، یہاں والی شرع سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کرتے کیا تھے. بنی اسرائیل کے علماء، عالموں میں یہ بیماری تھی، تو عام لوگوں میں آپ سوچیں کیا بیماریاں ہوں گی. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے. کون سے؟ پہلا، اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا، تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اس میں شک میں ڈال دیتے تھے. یعنی ایک بندے کو شک ہو رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے، اور وہ جب پوچھتا تھا کہ یہ جو موجودہ نبی ہیں، ان میں تو یہی والی نشانیاں پائی جاتی ہیں نا، تو وہ نا اس کو کچھ اور مکس کر کے کہہ دیتے تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ اس دور کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو اس دور کے لیے ہے، وہ فلانی جگہ کے لیے ہے. اس کو مشکوک بنا دیتے تھے اس بات کو. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ تو بیچارہ بالکل جاہل اور ان پڑھ ہوتا تھا نا، جسے بالکل کچھ نہ پتا ہو، اس کو تو بھٹکانا اور آسان تھا. جس کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تھا، وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے، اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے. تو یہ ان کا رویہ تھا اور ان کے علماء کا تھا. اب اس کو بھی آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. یہ اس کا رواں ترجمہ ہے. آپ گھر میں اس کو کوشش کیا کریں، پہلے صرف عربی ٹیکسٹ کر کے، کلاس کے بعد نا عربی ٹیکسٹ دیکھ کے آپ اس کا ترجمہ، رواں ترجمہ بولنے کی کوشش کیجئے. اگر کہیں پہ آپ اٹک جاتے ہیں تو پھر نیچے سے ترجمہ دیکھ لیا کریں. یہاں ابھی ترجمہ آپ کو آیت نمبر 40 اور 41 کا نظر آ رہا ہے، اور یہ اگلی سلائیڈ پہ یہ آیت نمبر 43 کا رواں ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ جسے ہم کہتے ہیں. اسباق دعا اور پلان کو جسٹ ایک نظر میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں. ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اہم پیغام ہے. یہاں بات ہے اللہ تعالیٰ کے ان تمام اور بے شمار احسانات کی جو اس نے ہم پہ کیے ہیں، خاص طور پہ قرآن اور رسول جیسی نعمت، تو ان کو یاد کرنے کا یہاں پہ حکم ہے. اللہ کے وعدے کو بھی یاد رکھنا ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اور ان کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے. اور یہ کہ صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، معاشرے کا اور سٹیٹس کا اور دوسرے معاملات کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ کمزوریاں ہیں جن کے لیے انسان کمپرومائز کر لیتا ہے اور اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا. قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی، اور حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ ہی حق کو چھپائیے. تو یہاں سے ہمیں تصور اور احساس ان آیات، یہ میں کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ ویسے بھی تشریح کا تفسیر کا کورس نہیں ہے، ہمارا فوکس ترجمہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ میں نے بڑی اہم آیات بولی ہیں، اور ان میں ہمارے سیکھنے اور غور کرنے اور فکر کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. ان 3 آیات میں آپ یوں سمجھ لیں ہزاروں سالوں کی کہانی بیان ہوئی ہے، ہزاروں سالوں کے لوگوں کے رویے، اور اس کا پھر انجام، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ بیان ہوا ہے ان 3 آیات میں. تو قرآن حقیقتاً ایسے ہے کہ ایک ایک آیت میں ایک ایک ہزار سال، ہزاروں سال، صدیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس ضمن میں ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میری اعانت کر اپنی یاد کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اچھی عبادت کرنے پر. یہ وہی دعا ہے نا جو حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ایمفیسس کے ساتھ انہیں یہ سکھائی تھی کہ یہ دعا، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے،
اور پھر یہ کہا کہ تم نے یہ دعا کبھی بھی نماز کے بعد پڑھنے نہیں بھولنی، تو اس کو اکثر بھی پڑھا کریں۔ احتساب بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں، پلان بھی یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس ٹائپ کے کوئی پلان بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور تبلیغ تو اس کی ضرور کریں کہ آج ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا، جو اب آگے پتہ نہیں کتنے مہینے تک انشاءاللہ چلے گا، اور ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صدیوں کا سبق سیکھ رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی آیات میں۔ اسماء اور افعال کیا ہیں؟ اسماء اور افعال کچھ اس طرح سے ہیں، کوئکلی میں کروں گی۔ نعمتن، ایک نعمت کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے۔ نعمن اس کی جمع ہوتی ہے، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے نا، اس کو آپ بار بار رپیٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ نعمتن ایک نعمت، ایک فضل، ایک کرم۔ نعمن اس کی جمع ہے اور یہ مؤنث ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اسم کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل ہوتا ہے تھوڑا ہونا، تعداد میں کم ہونا، مقدار میں کم ہونا، اور اس کا یہ کراس کا نشان ہے نا، کراس، تو یہ متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ قلیل کی جمع نہیں یہاں پہ لکھی گئی، یہاں پہ قلیل کا آپ کو متضاد بتایا گیا ہے۔ عربی میں قلیل کے اگینسٹ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کثیر، یعنی بہت زیادہ۔ قلیل، کثیر، نعمت، نعم۔ اور یہ ہمارے شارٹ ٹیبلز ہیں افعال کے۔ کوئی آپ میں سے ان کو کروائے، ذاکرہ والا ذرا جلدی سے کوئی کروائے، ہینڈ ریز کریں ذرا، کوئکلی کروانا ہے، ہینڈ ریز کریں سب جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ رابعہ ہاشمی، آپ ذاکرہ والا شارٹ ٹیبل کروائیں۔ ذاکرہ، یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے نا سامیہ کے پیٹرن پہ ہے، اور یہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ را، ہا، با، روٹ لیٹرز کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ را، ہا، با۔ راہیبا، سامیہ یسمعو اسمع تھا نا، تو یہاں راہبا یرہبو ارہب، راہبا یرہبو ارہب۔ راہبن، وہی والا راہب آ گیا نا جو عیسائیوں میں ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ راہبن مرہوبن رہبتن، رہبتن، تو ڈرنا، راہبہ وہ ڈرا، اور یہ ہے سامیہ کے پیٹرن پہ۔ اس کے بعد ہے زارابا۔ زارابا کے پیٹرن پہ لام، با، سین کے روٹ لیٹرز کے ساتھ آتا ہے لاباسا، وہ جو تھا نا ولا تلبس الحق، تو یہ وہ ہے لاباسا، اس نے پہنایا، اس نے مکس کیا، اس نے خلط ملط کیا۔ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں نا وہ اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ لباس اور باڈی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے نا، اس لیے لباس کا لفظ بولا جاتا ہے، جو کور کر لے کسی چیز کو، ڈھانپ لے۔ لاباسا، یلبسو، البس، ضربا، یضربو، اضرب کے پیٹرن پہ۔ لاباسا، یلبسو، البس، لابسن، ملبوسن، اور یہ کیا ہے؟ لبسن، لباسن نہیں ہے اس کا مصدر، لبسن، ٹھیک ہے، لبسن۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جو پیچھے آپ نے کیے ہیں یہ ہیں، یہاں پہ دیکھیں سائڈ پہ 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی ان کے پیٹرن پہ صحت مند افعال ان 3 آیات میں یہ والے آئے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں انہی 3 آیات میں 3 حروف والے کمزور اچھا ابھی صحت مند بھی چل رہا ہے۔ ناظرہ کے پیٹرن پہ کاتما، اور یہ ہم نے QC2 میں بھی کیا ہوا ہے۔ کاتما، یکتم، اکتم، کاتمن، مکتومن، کتمانن، کتمانن، کاتما اس نے چھپایا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ علیما، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں، یہ آپ نے QC1 میں بہت دفعہ کیا ہوا ہے، اور سامیہ کے پیٹرن پہ ہے۔ اب یہ ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، ٹھیک ہے، اور وہ کمزور کون سا والا ہے یہاں پہ ان تینوں میں؟ یہ تکونو والا فعل جو ہے قا کے پیٹرن پہ، یعنی قال یقولو کل، یہ قا اس کا کوڈ ہے۔ ویسے اس کا باب کون سا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کانا اور قالا کا باب کون سا تھا؟ سارے اپنے مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں۔ باب نصارہ، نافسرا۔ باب ناصرہ، یہ ناصرہ باب میں سے تھا، کوڈ تھا قا۔ تو کانا یکونو کن، کائنن ڈیش کاؤنن، ٹھیک ہے، کانا وہ ہوا یا وہ تھا، تو یکونو کن اور کائن ڈیش کاؤنن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا یہ والا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے اگر 1 منٹ ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے کوئی اس لیسن کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں۔ آج لوگ کم ہیں یا پہلے کی طرح زیادہ ہیں؟
اچھا، آپ نے مجھے ٹائم بائی ٹائم نا فیڈ بیک دینا ہے، بے شک آپ مجھے انفرادی طور پہ فیڈ بیک دیا کریں، اور چاہے آپ گروپ پہ، اب تو آپ کا ہم نے ڈسکشن گروپ بھی بنا دیا، آپ ڈسکشن گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کلاس میں کہیں پہ کوئی کمی لگے، خامی لگے، کوئی امپروومنٹ بتانے کی ضرورت ہو تو آپ کھل کے بتائیے، ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ٹیچر کے پڑھانے کے طریقے پہ کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے یا کوئی اور چیز آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ ضرور بتائیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 گرامر میں ہم پڑھیں گے علامہ کا فعل، صفحہ 6 ہے، اشارہ بھی ہے۔ اس سبق میں ہم علامہ کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ علامہ قرآن میں اس طرح کے الفاظ 42 ٹائمز آئے ہیں، اور یہ میری فیورٹ سلائیڈ ہے پورے QC3 میں، ہر کلاس میں آیا کرے گی۔ اسے ہم کہتے ہیں کلاؤڈ امیج، ورڈ کلاؤڈ امیج۔ تو ایسے ہی بادلوں میں آپ کو کوئی ایک شیپ دکھائی جایا کرے گی، اور اس میں جو فعل آپ سیکھ رہے ہوں گے اس فعل کے مختلف ریلیونٹ الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی اس پیٹرن پہ قرآن میں جتنے لفظ آئے ہیں، جو لفظ آئے ہیں وہ والے اس میں دکھائے جاتے ہیں، اس والے امیج میں۔ تو یہ 1600 ٹائمز علامہ کے پیٹرن پہ آنے والے مزید فی افعال جو ہیں وہ قرآن میں 1600 دفعہ آئے ہیں۔ دیز آر ویری امپورٹنٹ۔ اور دیکھیں کتنے مزے کے ہیں نا، کذبہ لکھا ہوا ہے سب سے بڑا، یعنی یہ جو سب سے بڑا لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، اس ٹیبل میں سے جو افعال آئے ہیں وہ سب سے زیادہ آئے ہیں قرآن میں۔ پھر آپ دیکھیں نزلہ ہے، یہ جانا پہچانا ہے نا، بجانا کا لفظ ہے، بدلہ، سبحا، صدقہ، اور اچھا کسی کو مل رہا ہے یہ جو ابھی ہم نے بولا تھا علامہ، کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ سارے مل کے بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ پنک کلر میں ادھر سائڈ پہ کارنر پہ شاباش، ٹھیک ہے۔ اللہ فارقہ کے فرقہ کے ساتھ اوپر نا، نیچے۔ ایسے ہی ہے نا، ہاں جی نیچے، فرقہ کے اوپر ہے، نزلہ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ نہیں فرقہ کا نیچے ہے۔ ہاں سوری، فرقہ سے نیچے ہے، میں کلمہ دیکھ رہی تھی، علامہ ہے، علامہ، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو مل گیا۔ تو یہ سارے لفظ جو ہیں نا آپ ان کی بھی بعد میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو ٹیبل بنانا سکھاؤں گی علامہ کا، لیکن آپ پہ ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یاد ہے میں یہ کام کیا کرتی تھی، میں بیچ میں سے کوئی ایک لفظ اٹھا لیتی تھی اور پھر اس کا پورا ٹیبل لکھتی تھی علامہ کی طرح۔ فور ایگزامپل فجرا، یہ ادا، اور یہ سخرا، کبرا، ذرا ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے نا میں یہ لکھا کرتی تھی، پورا پورا ٹیبل بناتی تھی تاکہ میری پریکٹس اچھی ہو جائے، اور الحمدللہ اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ بھی دیا تھا۔ ایک اور مزے کی بات ہے، علامہ، عین لام میم تینوں صحت مند حروف ہے نا، کذبہ، کاف ذال با، تینوں صحت مند حروف ہیں۔ تو میں تو ایسے بھی پریکٹس کرتی تھی کہ اچھا ان میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کے کمزور افعال ہوں، کمزور حرف ہوں، جیسے یہ دیکھیں بجنا، با یا نون، تو یہ علامہ کے پیٹرن پہ ایک ایسا فعل ہے جو کمزور ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ بھی آپ کمزور، صحت مند، ڈبل حروف والے ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں۔ تو بڑی اچھی اور مزے کی پریکٹس ہوتی ہے یہ والی بھی۔ یہ وہ آپ کے QC1 اور QC2 کی گرامر کی سمری ہے جس میں آپ نے صحت مند افعال سیکھے تھے 3 حرف والے QC1 میں، اور کمزور حروف والے افعال 3 حروف والے افعال آپ نے سیکھے تھے QC2 میں۔ اور ویسے اس کے ساتھ الائیڈ یہ بھی تھا کہ آپ نے یکساں حروف والے بھی سیکھ لیے، حمزہ والے بھی سیکھ لیے، لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی، ان سب کے روٹ لیٹر کتنے تھے؟ 3 تھے، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ بھی 3، نہ 2 تھے نہ 1 تھا، نہ 3 سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو فعل جو ہے نا وہ 3 حروف سے ہی بن رہا ہوتا ہے، زیادہ تر 3 سے کم نہیں ہوتے، روٹ لیٹر کے حساب سے، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کے حساب سے کہہ رہی ہوں، ورنہ تو قی، وقا، یقی، قی والا ٹیبل آپ نے کیا ہوا نا QC2 میں، تو اس میں امر آتا تھا نا، قی صرف نقطوں والی کاف لکھ دی جاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا بچا۔ تو فعل جو ہے وہ یک حرفی ہو سکتا ہے، لیکن
فیل کے روٹ لیٹر جو ہے نا وہ 3 لازمی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ QC3 میں وہ افعال سیکھیں گے جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حرف آئیں۔ آپ نے سیکھا سامیہ، سامیہ کے وزن پہ آپ نے علیمہ سیکھا، اور سالمہ بھی ہیں۔ اب علیمہ اور سالمہ کے مزید فی قرآن میں بہت سارے موجود ہیں۔ فور ایگزامپل یہ دیکھیں، علیمہ سے علامہ، علامہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، علیمہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، سالمہ کا لفظ بھی آیا ہے، اسلمہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ لیکن علیمہ روٹ علم ہی ہے، وہاں سے وہ چیز ڈیفرنٹ ہوئی، اس کا مطلب بھی ڈیفرنٹ ہو گیا، اس کا استعمال بھی ڈیفرنٹ ہو گیا، اس کا ٹیبل ہی الگ بن گیا۔ سالمہ بھی ایک لفظ تھا، ایسنس یہی تھا، سین لام میم، اور وہی جب تھوڑا بہت بدلتا رہا تو اس کے معنی بھی بدل گئے، اس کا ٹیبل بھی بدل گیا، اس کی کنسٹرکشن بھی چینج ہو گئی کافی حد تک۔ تو عالمہ سے علامہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ غور کریں اس میں زیادہ کہ اس میں حرف کوئی باقاعدہ نہیں آیا زیادہ، اس میں یہ تشدید، یہ جو حرکت ہے نا یہ زیادہ آ گئی۔ ہوتا ایکچولی یہ بھی حرف ہی ہے، تشدید اصل میں ڈبل کو شو کر رہی ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ 2 دفعہ لام آ گیا، یعنی لام یہاں پہ زیادہ ہے۔ علامہ، یہ تشدید زیادہ ہو گئی۔ اب یہ روٹ لیٹر ہے سلیمہ، اصل لفظ ہے سلیمہ، اس میں حمزہ زبر آ شروع میں زیادہ ہو گئی، تو زیادہ کیا آیا؟ یہاں پہ تشدید زیادہ آئی، یہاں پہ آ زیادہ آیا، اسی کو مزید فی کہتے ہیں۔ بس یہ جو تھوڑی سی زیادہ چیز آپ کو نظر آئے گی نا، 3 حروف سے زیادہ نظر آئے گی جو چیز، آپ اسے کہیں گے یہ مزید فی فیل ہے۔ اسی کو مزید فی یعنی زیادہ کیا گیا، اس میں افعال کہتے ہیں۔ عربی میں بہت سارے مزید فی افعال ہیں، پہلے ہم 5 افعال کو لیتے ہیں، ہم نے سارے نہیں سیکھنے۔ QC3 میں ہم 8 سیکھتے ہیں، پہلے مرحلے پہ آپ 5 سیکھیں گے، بعد میں آپ باقی 3 کے سیکھ لیں گے۔ لیکن ان کو سیکھنے کے لیے ایک بہت آسان ٹپ ہے کہ قرآن میں چونکہ یہ 8200 دفعہ تقریباً آئے ہیں ان کے وزن پہ الفاظ، تو آپ ان کا نا سمری ابھی یاد کر لیں۔ سمری یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہی ہمارا سٹوری یا پوئم کی شکل میں یاد کرنا۔ علامہ سے تعلیم، حاسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام، یعنی علامہ فعل ماضی ہے، تعلیم فعل مصدر ہے، فرسٹ ون اینڈ دا لاسٹ ون، سب سے پہلا صیغہ، سب سے آخری صیغہ، علامہ تعلیم، حاسبہ محاسبۃ، اسلمہ اسلام۔ اب اس کو یاد کیسے کریں گے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یا آپ اسے یوں بھی یاد کر سکتے ہیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ یہ ایک جملہ یاد ہو گیا، آئی ایم شور کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا یہ والا جملہ اب تک۔ کلاس میں الحمدللہ 22 لوگ موجود ہیں، 2 تو میں خود ہوں، باقی 20 لوگ جو ہیں انہیں یہ جملہ یاد ہے نا، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ ساتھ میں نا اس کو بھی ضرور ایک دفعہ دیکھا کریں، اس پہ کوئز میں یا ہوم ورکس میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں نا، یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں پتہ ہونے چاہیے۔ علامہ کی ٹائپ کے الفاظ 1600 دفعہ، حاسبہ کی ٹائپ کے 500 دفعہ، اسلمہ کے 4500 دفعہ آئے ہیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ 2 جملے ہو گئے نا، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو یہ 5 وہ مزید فی افعال ہیں جن کی آپ نے ہاف کورس تک روز پریکٹس کرنی ہے، ایک ایک کر کے کریں گے اور انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ آج کا سبق ہے علامہ، یہاں پہ زیادہ کیا ہے؟ درمیان والے حرف یعنی لام کے اوپر تشدید، بیچ کے حرف 2 میں لام ہے۔ تشدید زیادہ ہے، اس تشدید کی وجہ سے یہ عالمہ سے علامہ بن گیا، اور اسی تشدید کی وجہ سے اسے ہم نے سہ حرفی کی بجائے ثلاثی، اچھا سہ حرفی کو نا اب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم میچور ہو جاتے ہیں، تیسرا کورس ہے نا یہ، جو جنہیں ہم کہتے ہیں نا 3 حرف والے صحت مند افعال، وہ اصل میں ہوتے ہیں ثلاثی مجرد صحت مند، ٹھیک ہے، اور ثلاثی مجرد کمزور۔ اب جو ہم نے کرنے ہیں ثلاثی مجرد نہیں ہے، یعنی ثلاثی 3
والے نہیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ زیادہ ضرور ہے. روٹ ان کا وہی ہے، 3 حرفی ہے، لیکن کچھ زیادہ آئے گا. اور جیسے اس میں تشدید آ گیا تو ان کو ہم مزید فی کہتے ہیں. 4 حرفی یہ نہیں ہوتے حروف، ان کے روٹ لیٹر 3 ہی ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک حرف ویسے زیادہ آ جاتا ہے. علامہ بیچ کے حرف پر تشدید زیادہ ہے. علامہ کا مطلب تشدید کے آنے کی وجہ سے یہ عالمہ سے علامہ بن گیا، اور علامہ کا مطلب بن گیا اس نے سکھایا. دو تو وہ والی آیات تھیں جو کل ہم نے ڈسکس کی QC1 والی. ایک حدیث تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور پھر دوسرا ہم نے کیا کہا تھا، ایک سسٹر نے الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. اور وہ تو تھی QC1 کی مثال. یہ ہے QC2 کی مثال. علم آدم الاسماء کلہا. یاد کریں ذرا تھوڑا سا، یہ تو پرانی بات نہیں ہے، ابھی ہم نے پچھلے مہینے میں ہی یہ والی آیت پڑھی اس تھی. میں اور صفحہ نمبر سکھایا 5 اشارہ نمبر اللہ 20 تعالیٰ نے اسما کی انہیں اسماء تعلیم. کے ہاں، نام سکھائے تھے. اور سکھا حضرت دیے آدم علیہ آدم کو نام سب کے سب. ٹھیک ہے، وعلم آدم الاسماء، تو وہ کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا. علامہ کے صیغے فعلہ کے جیسے ہیں. آل آف یو بالکل ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہ ہو. یہ کوئی بہت مختلف چیز نہیں ہے، ذرا سی مختلف ہے لیکن دلچسپ ہے اور آسان ہے QC2 کی نسبت. علامہ کے صیغے فعلہ والے ٹیبل ہی کی طرح بنتے ہیں. اور اب آپ میں سے، آپ 21 لوگوں میں سے کوئی بھی، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا جسے فعلہ کا ٹیبل نہ آتا ہو. فعلہ، فعلو. آپ مائک آف ہی رکھیں لیکن میرے ساتھ ایک دفعہ فعلہ کا ٹیبل دہرائیے. فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے، یہیں تک رہتی ہیں. اور تھا فعلت. یہ جو علامہ کا ٹیبل ہے نا، بالکل اسی طرح سے بنے گا، فعلہ ہی کی طرح ساؤنڈ آئے گی. فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ جو سینٹر والا حرف اس کا یہ ہے، یہاں پہ لام ہے نا سینٹر والا، لام کے اوپر تشدید ہے. آپ نے اس تشدید کی جان نہیں چھوڑنی. یہ اب ایک دفعہ آ گیا نا، پھنس گیا، اب یہ نکلنے کا نہیں ہے. اس کو آپ نے فرسٹ صیغے سے لے کے اینڈ تک چھوڑنا نہیں ہے. اس تشدید کو بھاگنے نہیں دینا. کمزور میں ہوتا تھا نا، کمزور جو ہوتا تھا وہ بڑا سمارٹ ہوتا تھا، تھک جاتا تھا فوراً غائب ہو جاتا تھا یا ریپلیس کر لیتا تھا. جو مزید فی والے ہیں نا، یہ ٹیسٹ بڑھاتے ہیں، اس لیے یہ آخری وقت تک ٹیسٹ انجوائے کرتے ہیں اور یہ چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تشدید زیادہ آئی ہے، یہ زیادہ ہی رہے گی. ہر لفظ میں آپ کو نظر آئے گی، ہر صیغے میں نظر آئے گی. اور بس اب میرے یہ جو میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی ہے نا کہ فعلہ کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا، لام کے اوپر تشدید آپ نے نہیں چھوڑنی. صرف اتنا سا کہنے سے بھی آپ اگر کوشش کریں تو آپ اب بھی پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کلاس میں باقاعدہ سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، فعل ماضی کی چابی، چابی تو ویسے ہی بڑی اچھی ہوتی ہے نا. چابی سے ہم دروازہ کھولتے تو سارا کمرہ ہمارا، سارے کمرے میں ہمارا وجود جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو وہ سارے کمرے کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جب ہم علامہ کی چابی سے یہ دروازہ علامہ کا کھولتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ علامہ، فعال، فعلو تھا، یہاں آ گیا علمو. ٹھیک ہے، پھر علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علم، علمو، علمتا، علمتم، علمتم، علمنا. کتنا آسان ہے، فعلہ کی طرح سارا بنا ہے. بس میں نے تشدید نہیں چھوڑی، جو اوپر ڈالی تھی وہ نیچے تک لے آئی ہوں. ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے، کتنا ایزی ہے. اور اس کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیں ہیرا سردار. علامہ اس نے سکھایا، علم ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمت میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اور اب اس کا ڈائلاگ ہے. ہیرا اور رابعہ آپ دونوں ڈائلاگ کریں. ہیرا آپ سوال پوچھے، رابعہ آپ جواب دیں. حل علامہ نام علامہ، ہاں میں نے سکھایا. حل علموا نام علمو، ہاں ہم سب نے سکھایا. نہیں رابعہ، آپ ترجمہ
ऐसे नहीं बोलेंगी, जरा गौर करें क्या बनता है। अल्लामा, TPIA, अल्लामा उसने सिखाया। उसने सिखाया, तो जवाब भी उसने सिखाया। जी उसने, क्या उसने सिखाया? जी उसने अल्लामू, सिखाया। हाँ उसने सिखाया। क्या उन सब ने सिखाया? जी उन सब ने हाँ उन सिखाया। सब ने सिखाया, हाँ अल्लामू उन सब ने सिखाया। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट होगा जवाब। हल अल्लमता का हल जवाब, अलम का नाम अलम तुम अल्लाम टू होगा। से आए थे। हल अलम तुम। नाम अलम नाम। ठीक है, हाँ, नाम अल्लम ना। ता का जवाब तू से आया करता है, तुम का जवाब ना से आया करता है माजी में। ये अब आपको रट्टा लग गया हुआ है ना, मैंने बहुत दफा ये चीज सिखाई हुई है। तो अब देखें, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट शामिल कर लेते हैं। हल अल्लमा, क्या सिखाया? इल्म सिखाया, किताब सिखाई, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। क्या चीज सिखाई? कुरान। कुरान की बात कर लेते हैं। हल क्या, अल्लामा उसने सिखाया, अल कुरआन ना, नून के ऊपर जबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमने QC 1 में सीखा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो कुरान पे उसका असर आ रहा है ना। कुरान को सिखाया है, इसलिए कुरान ना के ऊपर, नून के ऊपर जबर आई है। क्या उसने कुरान सिखाया? नाम अल्लमल कुरआना। हल अल्लमुल अल्लमुल कुरआना, क्या उन सब ने कुरान सिखाया? नाम अल्लमुल कुरआना, जी हाँ उन सब ने सिखाया। और यहाँ फिर अल्लम ता का जवाब अल्लम तू से आ जाएगा, अल्लम तुम का जवाब अल्लम ना से आ जाएगा, बाकी अल्फाज वैसे ही होंगे। तो अब है मुजारे की बारी। मुजारे बहुत डिफरेंट है, ये आपने बात याद रखनी है। यू अल्लिमु बनता है अल्लमा से, यू अल्लिमु। यू यू आ गया है या के ऊपर पेश। ये अब आपने गौर में ये बात नोटिस में रखनी है। आज तक QC 1 से लेके QC 2 तक हमने जितने भी अफाल किए हैं ना, उन सब में कभी भी मुजारे वाले अफाल के शुरू में पेश नहीं आई थी। याद है किसी को? नोटिस में है किसी के? शुरू में पेश जी नहीं आती कुछ थी। पेश नहीं ये आई थी किसी QC 3 में में भी। आके मजीद फी के हर फेल में ऐसे नहीं होगा। अल्लामा और इसके अलावा कुछ और अफाल ऐसे हैं जिनके शुरू के हर्फ पे पेश आ जाती है। तो वरना तो हम ये कहते थे ना, फाला यफालू, जाला यजालू, समिया यस्माउ, अलिमा यालमू। लेकिन यहाँ पे अल्लामा यालमू नहीं, यालमा नहीं आया। ठीक है, अल्लामा यू अल्लिमू, ये आ गया। तो अच्छा जी, यू अल्लिमु, वो सिखाता है या सिखाएगा। और इसी तरह फिर आगे वो क्या था, यफालू यफालू ना, तफालू अफालू, तफालू ना नफालू। यहाँ पे पेश डाल दे और आगे टेबल को वैसे ही चलाएं। युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु। युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं या सिखाएंगे, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ या सिखाऊंगा, तो अल्लिमूना, उअल्लिमु। अब इसको एक दफा रिपीट कोई और करे। अब हिरा और उनके सिस्टर गजाला आप रिपीट करें मुजारे वाला टेबल। युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, तो अल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, नो अल्लिमु हम सब सिखाते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, कितना आसान है। अब सबको आसान लग रहा है ना? जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। और अब इसी तरह नहीं। इसका डायलॉग भी बनेगा, जैसे हम QC 1 और QC 2 में किया करते थे, वही अफ़ाल उठा के हमने यहाँ पे लगा दिए। हल युअल्लिमु, क्या वो सिखाता है? इसका जवाब क्या आएगा, सब मिलके बताएं। नाम युअल्लिम। नाम युअल्लिमु, ठीक है। हल युअल्लिमुना, नाम युअल्लिमुना, यानी वो जो मौजूद नहीं होते ना, वो एक या ज्यादा, उन लोगों का जवाब जो है वही वाला आया करता है। यानी युअल्लिमु है तो जवाब में भी युअल्लिमु आएगा, युअल्लिमुना है तो जवाब में भी युअल्लिमुना आएगा। जब यहाँ पे आएगी ना बात, यहाँ पे आके जवाब फर्क होता है। और वो कैसे होता है, हल तुअल्लिमु, क्या आप वो सिखाते हैं? तो ऑफ कोर्स मेरा जवाब होगा नाम मैं सिखाऊंगा। मुअल्लिम। यस, नाम तुअल्लिमु। मुअल्लिम। और जब हम ज्यादा को मुअल्लिम। कहेंगे, क्या आप सब सिखाते हैं? नाम नुअल्लिम। नाम नाम नुअल्लिमु, मुअल्लिम। ठीक है, नुअल्लिमु। और वही बात है, कुरान वाला ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे तो वो होगा हल युअल्लिमुल कुरआना, क्या वो कुरान सिखाता है? नाम युअल्लिमुल कुरआना। और ये वाला तो अल्लिमु का जवाब फिर ओ अल्लिमु से आ जाएगा, तो अल्लिमुना का जवाब नो अल्लिमु से आ जाएगा।
تو ایسے ہمارا ماضی بھی اور مضارع بھی بن جاتا ہے۔ اب امر کا صیغہ بنانا ہے جو کہ بہت آسان ہے۔ آخری حرف کو سکون دینا ہوتا ہے، یہ آپ کو بچپن سے بھی یہ بات پتا ہے، کیوں سی وان سے ہے نا، آخری حرف کو سکون دینا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے کو کسرہ یعنی زیر لگانی ہوتی ہے۔ علامہ یعلم، یہ یہ ہے جسے کسرہ دی ہوئی ہے نا، لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو میم ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ اب دیکھیں علم 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 بن جائے گا، علم یہاں سے یہ وہ کہہ رہا ہے اس زبر کو آپ نے زیر میں چینج کرنا ہے، اور یہ جو زبر ہے اس کو ختم کر دینا ہے، یعنی اسے جزم بنا دینا ہے، زیر جزم، تو یہ بن جائے گا علم، علم سکھا، علم۔ دیکھیں وہ والی زیر جو یہاں پہ شو کی گئی ہے، یہ والی زیر یہاں پہ آ گئی، اور جو جزم یہاں پہ شو کی گئی ہے وہ یہ میم کے اوپر آ گئی، اسی لیے یہ دو ایرو بار بار اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں، علم سکھا، علم سکھا، علم سکھا۔ تو علم کی چابی آئی تو پھر آگے تو بہت ایزی ہے، علم، علمو سکھاؤ، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو مت سکھاؤ، علم علمو، لا تعلم لا تعلمو مت سکھاؤ۔ تو یہ امر اور اس کے نہیں تھے، علم سکھا، تو یہ مضارع سے جواب آیا کرتا ہے، اعلم میں سکھاتا ہوں یا سکھاؤں گا، علمو تم سب سکھاؤ، نعلمو ہم سب سکھائیں گے۔ تو اب کیا ہے اسم فاعل، یہ بڑے مزے کا، یہ جو آج آپ سیکھ رہی ہیں نا ساری سسٹرز بردرز، آپ پریشان نہ ہو، یہ آج جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کو اینڈ تک کام آنی ہے، سارے اسم فاعل سارے اسم مفعول اسی طرح بننے ہیں، ایک دفعہ سیکھ لیں، آخری کلاس تک آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے؟ علامہ کے شروع میں آپ نے میم پیش منہ لگانی ہے، مزید فیہ میں، مزید فیہ میں اسم فاعل اور اسم مفعول کیسے بنا کرتا ہے؟ ماضی کو پکڑیں، شروع میں میم پیش منہ لگا دیں، کوئی بھی لفظ ہے مزید فی کا، آپ نے اس کو اسم فاعل بنانا ہے مفعول بنانا ہے، شروع میں بس منہ لگا دیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبد الرحیم کہا کرتے ہیں منہ کے منہ کے منہ پہ منہ لگا دیں، یا جو فعل ہے نا ماضی، ماضی کے منہ پہ منہ لگا دیں، تو یہ وہ منہ لگا دیا آپ نے، اب یہ کیا بن گیا؟ معلم، ٹھیک ہے، معلمن بنتا ہے ویسے، معلمن لام کے نیچے زیر رہے گی، معلمن یہ اسم مفعول بن گیا، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ نہیں، معلم تو اسم فاعل ہوتا ہے، اور یہ جو مفعول ہے نا، مفعول میں یہ زیر جو ہے اوپر چلی جاتی ہے، زبر بن جاتی ہے، تو یہ بن جائے گی، یہ دیکھیں آپ کو سکھایا جا رہا ہے، معلمون بن جائے گا، اسم فاعل زیر کے ساتھ بنتا ہے، اسم مفعول زبر کے ساتھ بنتا ہے، اسم فاعل میں آپ کہیں گے معلمون، اسم مفعول میں آپ کہیں گے معلمون، معلمون ہوتا ہے سکھانے والا، معلمون ہوتا ہے جسے سکھایا جائے، میں اس ٹائم معلم ہوں، معلمہ، اور آپ اس ٹائم معلم ہیں، ٹھیک ہے، معلم ہیں کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، تو معلم معلم، باقی بھی جتنے بھی مزید فی کے اسم فاعل اور اسم مفعول آئیں گے نا وہ ایسے ہی آئیں گے، شروع میں منہ لگا ہوگا، اور فاعل کے جو روٹ لیٹر والا دوسرا حرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوگی، جب آپ مفعول میں جائیں گے تو شروع میں منہ لگا ہوگا، اور جو روٹ لیٹر کا دوسرا حرف ہوگا اس کے اوپر زبر لگی ہوگی، معلم معلم۔ اور مصدر کیسے ہے؟ تعلیمن، شروع میں یہ تا آ گیا، اور آگے دیکھیں یا، یہ آپ کو بتایا جائے گا، آپ نے خود نہیں یہ کرنا، یہ آپ کو لکھا ہوا گرامر میں ملے گا، تعلیم، اور یہ تعلیم وہ لفظ ہے جو مجھے اور آپ کو بچپن سے پتا ہے، وہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، آج ہمیں پتا چلا کہ وہ تعلیم ایسے آتی ہے ہمارے تک کہ وہ علامہ سے چلتی ہوئی تعلیم تک آتی ہے، تو تعلیم پورا بن جاتا ہے، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، سوری سکھانا، ٹھیک ہے، علامہ اسے سکھایا تو تعلیم ہے سیکھنا، سکھانا، ٹھیک ہے، علم ہوتا ہے نا، علم تو وہ سیکھنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے، تعلیم سکھانا، تو یہ کیا بن گئے؟ اسماء کیا بنے؟ معلم معلم تعلیم۔ اب یہ دیکھیں، حل انت معلم، کیا آپ معلم ہیں؟
नाम अना मुअल्लिम, जी हाँ मैं सिखाने वाला हूँ। अब वो पूछे हल अंतुम, क्या आप सब मुअल्लिमूना, आप सब सिखाने वाले हैं। वाव नून लगा के जमा की है मुअल्लिम वाले लफ्ज के साथ, ये जो लफ्ज है ना इसके साथ वाव नून लगाई तो जमा बन गई। हल अंतुम मुअल्लिमूना, क्या आप सब सिखाने वाले हैं। नाम नाहनु मुअल्लिमूना। मुअद्दिब। ऐसे आपका टेबल मुकम्मल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ओके। औरत, फरहत, निगहत, ऐसे मैंने आपको सिखाया था माजी का फेल याद करना, माजी का मुअन्नस के लिए वाहिद। तो ये अल्लामा चल रहा था ना, यहाँ पे आ जाएगा अल्लामत, अल्लामत। ठीक है, आलिमत था क्यूसी वन में, आलिमत था, आलिमा से आलिमत, और अल्लामा से अल्लामत। तमत्तु चिन्ह है। जबकि ये बात हम क्यूसी टू में ही सीख चुके हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे सॉरी ये वाला सिगा होता है तीसरे नंबर का, मुजारे का वाहिद मौजूद वाले का, वही वाला लफ्ज यहाँ पे मुअन्नस वाहिद के लिए भी आता है जो मौजूद ना हो। तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं। अब इशारे से तो हमें पता चल जाता है तो अल्लिमु ये वाला है, तो तुअल्लिमु ये औरत के लिए। लेकिन आयत में अगर तुअल्लिमु लफ्ज लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने तर्जुमा औरत के लिहाज से करना है या आपके लिहाज से करना है। तो हमें आयत का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पे क्या तर्जुमा होगा। आगे पीछे ऐसी चीज होती है हमेशा जिससे क्लियर हो रहा होता है। तो ये आपका टेबल मुकम्मल बनता है। अब इस टेबल को एक दफा कौन मुकम्मल दोहराएगा क्विकली। टाइम तो वैसे हो चुका है, आज फिर ज्यादा हो गया टाइम। ये राबिया और हिरा के अलावा और कोई नहीं है। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, टॉपर्स बैठे हुए हैं, और छुपे रुस्तम भी बैठे हुए हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने 90+ लिए हुए हैं, लेकिन बोलते हुए चुप हो जाते हैं सारे। छुपे रुस्तम ही रहना चाहते हैं। शाइस्ता, शाइस्ता आप करवाएं जरा, क्विकली करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो अल्लिमु वो सिखाता है, जो अल्लिमुना वो नहीं सब पूरा सिखाते हैं। पूरा करवाएं शाइस्ता, अच्छा अच्छा ठीक है। अल्लामा से करवाएं। ठीक है ठीक इंशाल्लाह। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामु उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लामत उस औरत ने सिखाया। जो अल्लिमु वो सिखाता है, जो अल्लिमुना वो सब सिखाते हैं। तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, वो अल्लिमु मैं सिखाता हूँ। तो अल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नो अल्लिमु हम सब सिखाते हैं। तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है। अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला तो अल्लिमु मत सिखाओ। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब किसी और ने भी किया। फौजिया, फौजिया नाम था शायद, फौजिया, वो अवेलेबल हैं अब जी दोबारा। जी फौजिया मंसूर, जी सिस्टर फौजिया ये आप जी शॉर्ट टेबल भी करवाएं। अल्लामा या युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। वेरी गुड, आसान लगा है सबको। हम्म। अब देखिए इसमें पहले 3 अफाल की चाबियां हैं, अगले 3 क्या है, अस्मा की चाबियां हैं। तो इस तरह ये आपका अल्लामा का टेबल सीखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्लामा का टेबल सीख लिया है, और बाकी सारे टेबल्स इसी तरह से ही आएंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। सबक में दिया गया अल्लामा का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए और इन सवालात के जवाब दीजिए। उसने लोगों को सिखाया, अल्लामन नासू, थोड़ा सा मैं बोल के नासा, अब थोड़ा सा बोल के बताया करूंगी, लेकिन ये आपने सॉल्व खुद करना है। ठीक है, अल्लामा उसने सिखाया, किसको सिखाया, लोगों को सिखाया, लोगों पर असर पड़ रहा है इसलिए नासा आएगा, सीन के ऊपर जबर आएगी। वो अल्लामा आदम अल अस्माउ क्यूसी टू में आप कर चुके हैं, इसलिए इसको आपने खुद इसका तर्जुमा लिखना है, अरबी में जवाब देना है हल अल्लामुल कुरआना का। और यहाँ पे आपने अल्लामा ही की तरह सब्बाहा का टेबल मुकम्मल तौर पे लिखना है। सब्बाहा का मतलब होता है उसने तस्बीह बयान की, यानी अल्लाह ताला की पाकी बयान की, बहुत ज्यादा पाकी बयान की। वैसे तो सबाहा यस्बिहु होता है ना, तो ये अल्लामा से सब्बाहा बन गया। सब्बाहा युसब्बिहु सब्बिह मुसब्बिहुन मुसब्बाहुन तस्बीहुन, जैसे तालीमुन था उसी तरह तस्बीहुन बनेगा।
یہاں پہ کمزور حروف کی طرح بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. جو جو آپ نے علامہ کے ٹیبل پہ آپریشن کیا ہے بالکل وہی آپریشن آپ نے سبحہ کے ٹیبل پہ کر لینا ہے. کہیں پہ نہ تشدید غائب ہوگی، نہ کمزور حرف کا کوئی ایشو ہوگا، نہ ریپلیس ہونے کا کوئی مسئلہ ہوگا. علامہ کو چیٹ کر کے سبحہ کا ٹیبل بنا لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو شارٹ کیز بتا رہی ہوں. سبحہ، یسبح، سبح، مسبح، مسبح، تسبیح. تو یہ 3 حروف والوں کے کوڈز تھے. یہ کمزور 3 حروف والے صحت مند افعال کے کوڈ یہ فا، نون، ضاد، سین. اور 3 حروف والے کمزور افعال اور یکساں کے کوڈز یہ والے تھے. یہ ہم نے کوڈ سسٹم آپ کو سکھایا تھا نا یاد رکھنے کے لیے. تو مزید فی کے بھی آپ کو کوڈ سکھایا جائیں گے. جیسے علامہ ہے نا، تو اس کا کوڈ ہے آئین لام پلس. پلس لکھا ہوا ہے نا، پلس کا مطلب ہے مزید فی کا، ایکسٹرا کا سائن ہے پلس. تو آپ کو جہاں بھی گرامر میں، ہماری گرامر میں لکھا ہوا نظر آئے کوئی بھی فعل، فور ایگزامپل سبحہ لکھا ہوگا، اس کے سائڈ پہ آپ کو نا آئین لام لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہوگا اسے آپ نے علامہ کے پیٹرن پہ بنانا ہے. اسی طرح اگر کذبہ لکھا ہو تو اس کی سائڈ پہ آپ نے کوڈ آئین لام کا ہی دینا ہے، کیونکہ کذبہ کا ٹیبل بھی ٹھیک علامہ ہی کی طرح بنے گا. اس طرح ایک ایک کر کے ہم یہ باقی کے کوڈ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے جیسے جیسے ہم افعال سیکھیں گے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ لیسن مکمل ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی زدنی علما، وہ دعا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً اپنے لیے بھی مانگی تھی کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے. یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس میں اجتماعیت میں سیکھنا بڑی خیر اور برکت کی وجہ بنتا ہے. تو اس دوران میں دعا کرنا قبولیت کی ایک بڑی سٹرونگ ریزن بھی بنتا ہے. ساتھ ہوم ورک 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ویڈیو دیکھنے سننے کا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا. اب تو ویسے بھی نماز میں مختلف صورتیں پڑھتے ہوئے اور زیادہ مزہ آتا ہوگا، کیونکہ اب ہماری ووکیبلری اور زیادہ امپروو ہو گئی ہوئی ہے قرآن کے الفاظ کی. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سوالات ہیں؟